السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس دعا کو پڑھ کے سویا اور اس رات وہ وفات پا گیا تو گویا وہ فطرت اسلام پر فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فوت ہوا، بحیثیت مسلمان کے فوت ہوا۔ اگر صبح زندہ اٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کا اجر پا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے خیر کے حریص تھے، امت کے معاملات دنیا اور آخرت میں درست ہوں، لہٰذا ہمیں رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کو کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے اور ان سنتوں پر عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے، جیسا کہ باوضو ہو کر سوئیں، بستر کو دوپٹے سے 3 بار جھاڑیں، دائیں ہاتھ پر دائیں کروٹ سونا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں جیسا کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ کافرون، معوذات، تسبیحات فاطمہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ۔ دعاؤں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور دل کو حاضر کر کے پڑھنے سے ہی اس دعا کے اثرات اور نتائج دیرپا اور پائیدار ہوں گے۔ تو آئیے وہ دعا سیکھتے ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی روح، اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اسے بطور امانت تیرے پاس رکھ دیا۔ وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے امور تیرے حوالے کر دیے کہ تو ہی اس کی کفالت کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ یا معاملات سب تیرے حوالے کر دیے۔ پھر کوئی خاص معاملہ جو اس وقت مجھے پریشان کر رہا ہے، کسی کی زیادتی، کسی کام میں رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی الجھن، کوئی بے چینی، اولاد کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی خوف، کوئی بھی چیز جو ہمیں پریشان کر رہی ہو، جو مضطرب کر رہی ہو، ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دو، ایسے جیسے کسی چیز کو لپیٹ کر ہم نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ مجھ سے نہ ہو سکا، سارا مسئلہ اللہ کے روبرو بیان کر کے اس سے مدد مانگیں اور خود آرام کی نیند سو جائیں، اس توکل کے ساتھ کہ میرے اللہ کے اذن سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ یعنی کہ اپنی نیت اور ارادہ تیری طرف کر دیا، اپنا رخ تیری طرف کر دیا، یعنی کہ تجھ سے ملنے والی خیر کا طلبگار ہوں۔ ولجأت ظہری الیک، جأت کا مطلب ہے پناہ لینا، میری پشت نے تیری طرف پناہ لے لی۔ جب ہم اپنی پشت کو کسی چیز پر ٹیک لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بوجھ کم ہو جاتا ہے، ہمارے بازوؤں کا بھی بوجھ کم ہو جاتا ہے، سر کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم لیٹ جاتے ہیں، ٹیک لے لیتے ہیں، خاص کر بیک کو سپورٹ دیتے ہیں تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ میں نے تیری حفاظت کی طرف پناہ لی، تیری قوت کی طرف پناہ لی، یعنی تو اس آنکھ کے ساتھ میرا پہرا دے جو سوتی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، مکمل اطمینان اور اعتماد کرنا ہے۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، میں نے یہ سب رغبت کے طور پر کیا، یعنی کہ تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منج منک الا الیک، کیونکہ اے اللہ تجھ سے بھاگ جانے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جہاں بھی جاؤں گا تجھے ہی پاؤں گا، اور تیری سزا سے جائے پناہ نہیں ہے مگر یہ کہ تیری درگزر اور تیری مغفرت کی طرف پناہ لی جائے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ اب ہم پوری دعا کو دیکھتے ہیں۔
اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، اپنی پشت تیری طرف جھکائی، یعنی کہ ثواب میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے رات کو سونے اور دن کو جگانے والے رب، مجھے سونے جاگنے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔